اپنے ذوم میں ان صوفیہ اور اولیاء اللہ کی عبارات کو گستاخانہ قرار دے کے ان کو گستاخ قرار دے رہا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا جیلمی صرف انہی بزرگوں کو اور انہی کی عبارات کو گستاخانہ اور توہین آمیز کہتا ہے، یا کہ اور بھی کچھ کتابیں اور بھی کچھ عبارات ہیں جن کے بارے میں مرزا جیلمی نے گستاخی کا قول کیا ہوا ہے۔ تو ہم شروع سے بات کو چلاتے ہیں تاکہ درمیان میں ان صوفیہ کی اور بزرگوں کی بات آئے گی تو اس حوالے سے بھی جواب پیش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ان کتابوں کو جس طرح مرزا کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ کتابیں جو سامنے رکھی ہیں نا، ان کتابوں کے بارے میں کہتا ہے میں تو ان کتابوں کو ماننے والا ہوں، اور یہ کتابیں مرزا جیلمی نے اپنے ٹیبل پہ رکھی ہوتی ہیں۔ جن کتابوں کے اوپر مرزا جیلمی نے اعتراض کیا ہے، صوفیہ کی جن کتابوں پر اعتراض کیا ہے، وہ کتابیں عام طور پہ ہم نے ٹیبل پہ نہیں رکھی ہوتی۔ ہمارے ٹیبل کے اوپر وہ یعنی مقدم کتابیں نہیں ہیں، وہ تو تصوف کی کتابیں ہیں۔ سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے، اور پھر فقہ ہے، اور اس کے بعد تصوف اور صوفیہ کی کتابیں آتی ہیں۔ ہم ان کو پہلا درجہ نہیں دیتے، جبکہ مرزا جیلمی نے جو کتابیں اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، یہ وہ کتابیں ہیں جن کے بارے میں کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ اب ان کتابوں کے اندر ایسی روایات اور ایسے واقعات موجود ہیں جن کے بارے میں مرزا جیلمی خود بیان دے چکا ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ صحیح بخاری ہے۔ اب صحیح بخاری، اسی صحیح بخاری کو اٹھائیں، یا مرزا کے ٹیبل کے اوپر جو صحیح بخاری، اس صحیح بخاری کو اٹھا لیں، اس میں 6982 نمبر روایت نکالیں۔ اس روایت کا جو درمیان میں حصہ ہے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اس صحیح بخاری میں، اور مرزا کے ٹیبل کے اوپر جو پڑی ہوئی ہے 6982 نمبر روایت، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی کا سلسلہ موقوف ہوا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو کئی مرتبہ پہاڑ سے گرانے کا ارادہ فرمایا، اور اس روایت کے اوپر مرزا جیلمی نے ایک پورا بیان اور کلپ اپلوڈ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، اور پھر اس کے اوپر یہ پورا بیان دیا ہے کہ کیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، اور سوال کیا، اور کسی نے اور سوال کے جواب میں مرزا نے یہ کہا کہ یہ جو واقعہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو بار بار پہاڑ سے گرانے کا ارادہ کیا اور خودکشی کا ارادہ کیا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو توہین جس کو تم کہہ رہے ہو، جس کو گستاخی تم کہہ رہے ہو، یہ گستاخی اور توہین جو تمہارے بقول گستاخی اور توہین ہے، اور جس طرح تو نے اس کو ٹائٹل دیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ واقعہ کسی تصوف کی کتاب میں لکھا ہے، کسی صوفی کی کتاب میں لکھا ہے، یا کہ کسی اور کتاب میں؟ وہ صحیح بخاری میں لکھا ہے۔ 6982 نمبر روایت ہے صحیح بخاری میں، اس میں لکھا ہوا ہے، جس کو تم گستاخی قرار دے رہے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی تم قرار دے رہے ہو، اس گستاخی کو امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں لے کے آئے۔ امام بخاری نے اس واقعے کو صحیح سمجھ کے اپنی بخاری میں لکھا ہے، یا کہ حضور کی گستاخی اور توہین سمجھ کے لکھا ہے؟ اگر توہین اور گستاخی سمجھ کے لکھا ہے تو کیا امام بخاری نے فٹ نوٹ پہ یا حاشیے میں یا تعلیقاً کوئی لفظ ایسا جملہ اس میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ تو بیان کیا جاتا ہے لیکن یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی ہے؟ ہرگز نہیں لکھا۔ بلکہ امام بخاری کی جو کتاب ہے وہ الجامع صحیح ہے، امام بخاری اپنی الجامع صحیح میں یہ واقعہ لے کے آ رہے ہیں، اور اس کتاب کے اوپر میں کم از کم 5 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں اس کشف المحجوب کے اندر موجود ہیں۔ پھر میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ کہیں گے جی، پھر یہ کہیں گے جی او جی تبدیلی ہو گئی ہے، تو پھر چھاپتے کیوں پہ تبدیلی ہو گئی ہے؟ انہوں نے کوئی رد نہیں کیا، نہ ترجمہ کرنے والوں نے رد کیا اور نہ انہوں نے خود رد کیا۔ پہلے امام بخاری کے صحیح بخاری کا فیصلہ تو کرو نا، کشف المحجوب ہو یا حشر بہشت ہو، یہ تو بہت بعد کی کتابیں ہیں، یہ تو تصوف کی صوفیہ کی کتابیں ہیں جن کی اس لیول کی اتھینٹسٹی بھی نہیں ہے جس طرح احادیث کی کتابوں کی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں جو واقعات آ گئے اور جو
اس کتاب میں موجود ہے جس کو پوری دنیا کے وہابی اور مرزا سمیت یہ کہتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، تمام کتابوں میں سے اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے صحیح جو کتاب وہ صحیح بخاری، اس میں توہین رسالت اور گستاخی رسول کا واقعہ موجود ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا جیلمی نے کبھی یہ کہا ہے کہ اس واقعے کو صحیح بخاری سے نکال دینا چاہیے؟ توہین رسالت کا یہ واقعہ صحیح بخاری میں آئندہ پبلش اس کو نہیں کرنا چاہیے؟ دارالسلام کو ریکویسٹ کرے مرزا جیلمی، جن کی کتابیں دارالسلام کی مرزا جیلمی نے اپنے ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، کہ اس واقعے کو نکالو۔ یہ واقعہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی اور